اب ہر چیز تو ان کی اپنا لی ہے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہوں جنہیں دیکھ کے شرما. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو یہ بات کہی، کئی بیوقوف لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ ان جیسا لباس پہن لیا جائے، ان کی طرح کھانا کھایا جائے یا دوسرے. یہ جو فرمایا کہ جو دوسری قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے گا ان کے رسم و رواج وہ انہیں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ اتنا سخت کلمہ کہ وہ کافروں میں سے شمار ہوگا. ابھی تک اس کے دل میں ادھر ہی میلان ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ اسلام کے پاک طریقے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. ایک پوری کتاب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر لکھی ہے، اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، کہ صراط مستقیم کا جو مطالبہ ہے نا دین اسلام کا، وہ یہ بھی ہے کہ جہنمی لوگوں کی مخالفت کی. اس لیے وہ عید منائیں مسیح کی، ہم عید النبی نہیں منائیں گے. اگر کریں تو یہ تو تشبہ ہی ہوا کہ ہم نے کہا یار وہ اپنے نبی کا دن مناتے ہیں ہم نے. اس لیے جو نیک لوگ چیختے تھے نا، انہیں کو رسول اللہ سے نفرت نہیں تھی معاذ اللہ، وہ سب سے بڑے عاشق تو وہی تھے حضور کے، سنت کے دیوانے. مگر وہ کہتے تم نے یہ رسم لی ہے غیر مسلموں سے. عراق میں مسلمان فوجیں عیسائیوں کے آمنے سامنے تھی، انہوں نے کرسمس ڈے منایا اور ملک المظفر نے کہا یار انہوں نے اپنے نبی کا دن منایا، ہم بھی منائے. اور یہ ختموں کے جو دشمن تھے کہ ختم نہ پڑھو، اب یہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید ہی پڑھا. وہ کہتے ہیں قرآن مجید سے ہمیں نفرت نہیں، قرآن پڑھ کے بخشو، خیرات کر کے بخشو. مگر دیکھو کہ یہ طریقہ جو ہے کہ کھانا پکا ہوا مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے اور اس پر اپنا کلام الہی پڑھا جا رہا اور عالم اس کو بخشے، یہ تلاش کرو کہ ہندوؤں کا طریقہ نہیں. سنکلپ نہیں کرتے تھے، وید پڑھتے تھے اور برہمنا بشرمن کہلاتا تھا. یہی دن سے تیسرا، 7واں، 10واں، 20واں، 40واں اور سال بعد پڑھتا تھا اور بعد میں اس کے نام کا پوچھ کر کہ کیا نام ہے اس کا ولدیت پھر بخشتا تھا. اس لیے یہ بات وہ بن گئی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہے، اور کئی چوتھائی صاحب حدیث بھی کہتے ہیں. یہ امام صاحب کہتے ہیں کتا اگر کوئی بغل میں لے لے، اس کا منہ اچھی طرح باندھ لے اور اس کی رال نہ ٹپکے تو نماز ہو جاتی ہے. بے شک فضول حرکت ہے مگر نماز ہوگی. قرآن مجید کھول کر اگر اس نے نماز میں پڑھا، یاد نہیں اس طرح پڑھ رہا، جماعت کرا رہا تو نماز باطل ہوگی. انہوں نے کہا یار کتے سے بھی قرآن پڑھا. وہ سمجھا نہ کہ کتے میں تشبہ نہیں ہے، بےہودگی ہے، کسی غیر مسلم قوم کی نقل نہیں کہ وہ عبادت میں ایسا کرتے ہو. یہ تو دو فیس کے کاہن وہ بائبل ہاتھ میں لے کر ان کو نماز پڑھاتے تھے. اس لیے امام صاحب نے فرمایا تشبہ، یعنی تشبہ اتنی خطرناک بات ہے. اسرائی صاحب کہتے ہیں کہ میرے استاد فرائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فلسفی قسم کے تھے، چھوٹی باتوں کو نہیں کچھ بھی ہم، مگر وہ داڑھی پر بہت زور دیتے تھے. میں نے ایک دن کہا کہ استاد آپ تو بڑے فلسفی قسم کے آدمی، داڑھی کیا ہے اگر نہیں کو رکھتا. انہوں نے کہا اسرائی بات سن، جیسے چٹکی مٹی کی اس طرح اٹھا کر جب اڑاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے. وہ چٹکی جو ہے نا اڑانا، وہ بات معمولی ہے نظر آتی، مگر اس سے پتہ چل جاتا کہ ہوا کدھر کو جا رہی ہے. یہ رخ پتہ چلتا آدمی کا کہ اس نے داڑھی منڈا لی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کی نگاہوں میں اسلامی طریقہ سے کفار کا طریقہ جو زیادہ اچھا ہے. کاٹا بدل گیا تو وہ اقتضاء الصراط المستقیم اردو ترجمہ میں ہوگی 200-300 صفحے کی کتاب. وہ کہتے ہیں جہاں دیکھو کہ کفار سے ملتی ہے وہ عبادت بھی نہیں ہم کریں گے. اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے ذرا دیکھا کہ 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ سنت تھی موسیٰ علیہ السلام کے، آپ نے بنایا ایک اور رکھیں. تشبہ کو ختم کرنا ہے تاکہ مسلمان اپنے لباس میں، کھانے پینے میں، اٹھے ہر بات میں کافروں سے جدا نظر آئے. تو یہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ کفر سے بالکل نفرت کر، جیسے پیشاب نہیں آدمی پیتا ایسے وہ کہتے تھے کافروں کا طریقہ اپنائیں. جو بعض لوگوں تک پہنچانے چاہیے نا کہ یہ کفار کے جو ہے نا خاص تہوار مثلا اب وہ منا رہے ہیں 25 دسمبر کہ یہ بڑا دن ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. پہلی بات تو یہ خود عیسائی لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے اور 25 تاریخ کو. اسی لیے کئی 17 جنوری کو منا رہے ہیں کیونکہ سب مانتے ہیں کہ یہ رومیوں کا دن تھا. رومی بت پرست کافر سمجھتے تھے کہ سورج دیوتا کی نئی پیدائش ہوئی، دن جب بڑھنا شروع ہوتا تھا وہ اس کا دن مناتے تھے. تو جب عیسائیوں نے ان کو عیسائی بنانا چاہا تو کہا یار رسم اپنی تم قائم رکھو، مگر اس کا نام میلاد شمس کی جائے نا، میلاد مسیح رکھ لو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. تو پہلے تو ویسے ہی نا
آپ اگر دیکھیں گے قاموس الکتاب جو 1100-1200 صفحے بھی ہے کہ اس پادری نے انجیل اور تورات کی ایک ایک لفظ کی تشریح کی، تو بڑے دن کا لکھتا کہ ہمارے پاس بالکل چرچ ہسٹری میں کوئی ثبوت نہیں، نہ کوئی دے سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہو۔ دوسرا یہ فتویٰ ہے علماء اسلام کا کہ کفار کی عیدوں پر انہیں تحفہ دینا، انہیں مبارک دینا، اس خوشی میں شریک ہونا، جیسے کہ قادری صاحب ان دنوں کرتے ہیں اور عیسائیوں کے ساتھ، اس کو کفر کہا نا کہ تم کافروں کی رسم کو پسند کرتے ہو۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کے کئی لوگ حوالے منہ سے لے کے نا مولانا رضا وہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں چھپا کر پھیلائے جائیں کہ وہ مناتے رہیں، اگر غلط بھی مناتے ہیں ہمیں کیا، ہم کیوں ان کی ان عیدوں میں شریک ہوں۔ بالکل مولانا صاحب، یہ بالکل میں کاشف بھائی سے پوچھا تھا اسی بات کے بارے میں، تو انہوں نے بھی بالکل ناجائز ہے، ہمیں کوئی